अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब। 13 जनवरी 2021 मुताबिक 28 जमादुल अव्वल 1442 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा के खास मशमूलात की तलखीस। वक़ार रिजवी अपने कालम में लिखते हैं कि शाही इमाम जुमा आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जव्वाद साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद जुमे की नमाज का ऐलान किया, जिससे उन तीन बुज़दिलों को भी हौसला मिलेगा और ये आपके पीछे पीछे अपने यहाँ भी जुमा शुरू कर सकेंगे और कोरोना की वबा से अब इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। वो लिखते हैं कि ज़ियारत वारिसा में जिन पर लानत भेजी गई हो उनमें फकत जालिम ही शामिल नहीं बल्कि वो लोग भी हैं जिन्होंने इस जुल्म को सुना और उस पर राजी रहे और अपनी इस्तिताअत भर एहतजाज नहीं किया, और उन पर जिन्होंने जुल्म करते देखा और खामोश रहे। तीसरे जिम्मे में वो सब आते हैं जिन्होंने महीनों से देखा कि लखनऊ की शिया 4 मस्जिदों में जुमा नहीं हो रहा है, जबकि जुमा होने की सभी शरई जवाज मौजूद हैं। अगर न होते तो अलीगंज नरही और HAL के जिम्मेदार ये न कहते कि जब तक आसिफी मस्जिद में जुमा शुरू नहीं होता तब तक हम कैसे अपने यहाँ जुमा शुरू कर सकते हैं, बल्कि ये कहते कि हमारे मर्जा का हुक्म अभी नहीं है कि हम अपने यहाँ जुमा शुरू कर सकें। वाज़ेह रहे कि लखनऊ की उन 4 मस्जिदों को छोड़कर मुल्क के सभी शहरों से लेकर कस्बों और गांवों में महीनों से जुमा हो रहा है। ये बेवकूफ और बुज़दिल कमेटी वाले ये भी नहीं जानते कि शाही इमाम जुमा आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जव्वाद साहब जिनके जुमा शुरू करने की ये जिद किए हुए थे, वो एक आम इमाम जुमा नहीं बल्कि वो पूरी शिया कौम के एक ऐसे रहबर भी हैं जिनके वाहिद कांधों पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के शियों की सियासी जिम्मेदारी भी है। अपने सूबे में शियों को उनका हक दिलाने के बाद वो अभी कश्मीर के पूरे इलेक्शन में शियों का उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने दिन को न दिन समझा और न रात को रात। मौसम की सख्त मिजाजी में भी अपने काम पर लगे रहे। ऐसे में ये जिद कि इतनी अहम जिम्मेदारियां छोड़कर वो इमाम जुमा के भी फराइज अदा करें, ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। एक अकेली जान से ये कौम क्या क्या काम लेगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए तीनों ज़राई क़वानीन के निफाज पर चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने रोक लगा दी है और साथ ही एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी हुकूमत और किसानों के दरमियान जारी तनाज़ा का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा को पेश करेगी। हालांकि समाअत के दौरान किसानों की तरफ से कमेटी तश्कील देने की मुखालिफत की गई और कहा गया कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। अदालत ने कहा कि हम कवानीन को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल कर रहे हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किसान रामलीला मैदान या किसी दूसरे मकाम पर एहतजाज के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अपनी दरखास्त पेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए जारी कवानीन का जायजा लेने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें शामिल अराकीन को लेकर सवाल उठने का सिलसिला तेज हो गया है। चूंकि कमेटी में शामिल चारों अराकीन ने पहले कानून की हिमायत में बयान भी दिया है, इसलिए किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया है। हिंदुस्तान में जहां कोरोना के नाम पर पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नहीं हुआ, वहीं इस मरतबा बजट इजलास भी गुज़िश्ता सालों से पूरी तरह मुनफरिद होगा। इस साल बजट कागज पर नहीं देखने को मिलेगा। इत्तलाआत के मुताबिक इस साल बजट का एक लिंक होगा जो तमाम अरकान को बजट पेश करने के साथ दिया जाएगा और यह लिंक सहाफियों को भी दस्तयाब होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी और अरकान उस लिंक पर जाकर बजट सिफारिशात को पढ़ सकेंगे। शिवसेना ने अपनी साबिका हमनवा सियासी पार्टी बीजेपी से सवाल किया है कि क्या मुल्क में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के पीछे भी कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी या माओनवाज तंजीमों का हाथ है। सेना के तर्जुमान अखबार सामना में लिखे गए इदारिये में महाराष्ट्र की हुक्मरान जमात में शामिल शिवसेना ने बीजेपी कायदीन के ज़राई बिल के खिलाफ किसानों के जारी एहतजाज पर दिए गए बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तानियों, खालिस्तानियों, चीनियों, नक्सलियों और माओनवाजों की किसानों के एहतजाज को हिमायत हासिल है और पर्दे के पीछे यही मुल्क दुश्मन ताकतें उनको उकसा रही हैं। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इस बार असेंबली इंतखाब में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला कर चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में सियासी उठापटक कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि AIMIM पर मुस्लिम वोटों की तकसीम का इल्जाम लगता रहा है। इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी 12 जनवरी से पूर्वांचल का दौरा शुरू कर रहे हैं जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसको बहुत खास तस्वुर इसलिए किया जा रहा है कि वो किसी भी अवामी जलसे से खिताब नहीं करेंगे बल्कि जगह जगह पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अपने दौरे के दौरान वो मसाजिद और मदारिस में वक्त गुजारने और अहम मुस्लिम शख्सियात से मिलने का मंसूबा बना रहे हैं जो कांग्रेस और समाजवादी दोनों के लिए तशवीशनाक है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ से कुछ ही फासले पर वाक़ जिला बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में आने से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
علامہ حبیب الرحمان خان شیروانی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام خواتین تعلیمی بیداری کانفرنس اور تقسیم انعامات کا پروگرام تعلیم گاہ نسواں کالج میں صبح 10 بجے منعقد ہوا۔ کانفرنس کی صدارت کالج کی پرنسپل محترمہ فضیلت جہاں نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی الہدیٰ ماڈل اسکول کی پرنسپل محترمہ تبسم علوی اور شیعہ کالج کی انچارج پرنسپل محترمہ صبا رضا نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شہر کے مختلف کالجز کی 85 طالبات کو ان کی تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر انعامات اور اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کی جانب سے ایڈوکیٹ محمد فرقان، صحافی محمد عامر ندوی، محمد عرفان، سماجی کارکن ذیشان اسلم، عروسہ رانا، حاجی محمد سلیم کو ان کی سماجی خدمات کے لیے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دبستان اہل قلم لکھنؤ کے زیر اہتمام سوشل میڈیا پر ایک عالمی طرحی مشاعرہ مصرع طرح خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے پر منعقد ہوا، جس کی صدارت احسن لکھنوی نے کی اور نظامت کے فرائض عاشق الناوی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء میں احسن لکھنوی، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، ڈاکٹر ہارون رشید، معید احبر لکھنؤ، عاشق الناوی، معین فخر معین کراچی پاکستان، سجدہ منور جہاں منور کینیڈا، فیاض حسین لکھنؤ، عرفان بارہ بنکوی، اعجاز احمد قریشی پاکستان، شاہد جہانی، امان اللہ خالد، تعظیم احمد محمدوی، چاند ککرالوی، جاوید سرور، تجمل حسین بلرام پوری، صوفی بستوی، ارشد انصاری فتح پوری، آزاد مانجھا گڑھی، محمد ارشد طالب، اکرمہ ارقم نعیمی، انوار الحق شاداں، سراج الدین سیف، اصغر بلگرامی، فاروق مہور، حاجی اکبر حیات پاکستان، راغب کلیم، محمد انم اور محمد آصف خان لکھنؤ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی ملک کا سب کچھ چند ہاتھوں میں دے دینے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد تو سرکار کو زرعی قوانین واپس لے لینا چاہیے۔ آوازنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری تک نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری سے قبل کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے اندیشے کے پیش نظر واشنگٹن میں 24 جنوری تک ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آئی نے مسٹر بائیڈن کی تقریب حلف برداری 20 جنوری سے پہلے پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل سمیت تمام 20 ریاستوں میں مسلح مظاہرے کے اندیشے کی بابت الرٹ جاری کیا ہے۔ اس درمیان ہوم لینڈ سیکورٹی منسٹر نے بتایا کہ مسٹر بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے قبل واشنگٹن میں بدھ سے لاک ڈاؤن بھی نافذ کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق نائجیریا کے دارالحکومت میں معروف تحریک اسلامی کے حامیوں نے سڑکوں پر نکل کر ایک بار پھر نائجیریا کی تحریک اسلامی کے سربراہ رہنما اور قائد آیت اللہ ابراہیم زکزکی کی بلا قید و شرط فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ آزادی پر مبنی نائجیریا کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے باوجود گزشتہ 5 برسوں سے آیت اللہ ابراہیم زکزکی اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پر جیل میں قید ہیں اور ان کی جسمانی حالت بڑی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ 13 دسمبر 2015 میں نائجیریا کی فوج نے ان کے دینی مرکز پر حملہ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا تھا، اور جبکہ خود آیت اللہ زکزکی کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ زخمی حالت میں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ نائجیریا فوج کی اس وحشیانہ بربریت میں شیخ زکزکی کے 3 جوان بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان کی حکومت نے بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہفتے کی رات پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ بجلی کی فراہمی میں یہ تعطل کئی گھنٹوں تک قائم رہا اور اس دوران کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ملتان سمیت ملک کے کئی بڑے شہر تاریکی میں ڈوبے رہے۔ ملک بھر میں بجلی کے ترسیلی نظام کے معطل ہونے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ وزارت توانائی کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیق کے مطابق 1978 کے نظم و ضبط کے قواعد کے تحت ڈیوٹی پر لاپرواہی کی وجہ سے بجلی کی بندش کا باعث بننے والے 7 ملازمین کو فوری طور پر معطل یعنی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تیاری ہو رہی ہے، جنہیں کیپٹل ہل میں بغاوت کے لیے اکسانے کے الزام کا سامنا ہے۔ مواخذے کا بل 4 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتخابی شکست کے بعد جو بائیڈن کے بارے میں غلط بیانات بھی شامل ہیں۔ مواخذے کے بل میں جارجیا میں ریاستی عہدیداروں پر ووٹ ڈالنے کے لیے ان پر دباؤ، کیپٹل بل کے محاصرے کے لیے وائٹ ہاؤس ریلی کا انعقاد، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے عمارت پر حملہ کرنے سے پہلے ہزاروں حامیوں کو جان مار کر لڑنے کی ترغیب دینے کے حوالے بھی شامل ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ اوغلو 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے دوران ترک وزیر خارجہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی سے ملاقات کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ آئے گا۔ ترک وزیر خارجہ دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کریں گے، جبکہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ نواب علی اختر کا مضمون اودھ نامہ کے اداری صفحے پر شائع ہوا ہے۔
وہ لکھتے ہیں ہندوستان میں عالمی وبا پھیلنے کے لیے حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پڑوسی ملک چین میں وبا کا قہر جاری ہونے کے باوجود ہندوستان کی مودی حکومت سنجیدہ نظر نہیں آئی اور ملک کی سرحدوں کے ساتھ بین الاقوامی پروازوں پر اس وقت روک لگانے کی سوچی جب وبا نے ملک میں کافی حد تک اپنی جگہ بنا لی تھی۔ حکومت نے اچانک لاک ڈاؤن کا فرمان جاری کر کے لاکھوں تارکین وطن کو چہار دیواری میں قید کر دیا، اور جب وبا کے ساتھ ساتھ بھوک اور دیگر امراض سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آنے لگی تب حکومت کی نیند کھلی اور لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے لوگوں کو گھروں کے باہر سڑکوں پر موت کا نوالا بننے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران سینکڑوں لوگ بے وجہ مارے گئے اور ہزاروں لوگ روزگار سے محروم ہو گئے، لیکن حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب جبکہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کئی ماہ کی میراتھن محنت کے بعد ہمارے سائنسدانوں نے ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اس پر بھی حکومت اپنی اجارہ داری ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گئی ہے۔ ہندوستان میں ویکسین کا ابھی نام و نشان نہیں ہے، مگر حکمرانوں کے وعدے اور دعوے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ویکسینیشن بھی سرکاری راشن ثابت ہوگا، جس سے وقتی طور پر غریبوں کا پیٹ تو بھر جائے گا مگر مستقل طور پر ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صفحے کا دوسرا مضمون عتیق احمد فاروقی کا امریکی جمہوریت کے حوالے سے شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں امریکہ میں چونکہ جمہوریت کی جڑیں کافی گہری ہیں، اس لیے وہاں کی عوام، میڈیا اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اس حادثے کی پرزور مذمت کی ہے۔ یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے بھی ان کی حرکتوں کی مذمت کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ امریکی نائب صدر مائک نے بھی ٹرمپ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ الیکشن کے نتائج پر دوبارہ غور کریں۔ انہوں نے ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیر آئینی قدم ہوگا۔ امریکی سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام نے بھی ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو اس وجہ سے معطل کر دیا کہ انہوں نے اس حملے پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے حملہ آور بھیڑ کی تصاویر سوشل میڈیا پر نشر کر کے اپنے حامیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ حد یہ ہے کہ اب امریکی کیبنٹ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کے تناظر میں ٹرمپ کو آؤٹ آف کنٹرول قرار دے کر ان کو عہدے سے ہٹانے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون بھی اداریہ صفحے پر موجود ہے۔ اودنامہ کے ادبی صفحے پر ڈاکٹر یوسف رامپوری کا مضمون انداز بیاں رسالے سے متعلق شائع ہوا ہے، جس کی ادارت کے فرائض حقانی و قاسمی انجام دے رہے ہیں۔ مضمون نگار تازہ شمارے کے بارے میں لکھتے ہیں یک موضوعی مجلہ انداز بیاں کا تیسرا اور تازہ شمارہ میڈیکل ڈاکٹروں کی ادبی خدمات ہے۔ طب و صحت کا پیشہ گزشتہ زمانوں میں بڑا عمدہ اور پاکیزہ متصور کیا جاتا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پیشہ خدمت خلق سے عبارت تھا اور اطباء و حکماء مریضوں کے علاج و معالجے میں خلوص سے کام لیتے، مگر جب اس پیشے میں تجارت اور بزنس کا پہلو شامل ہو گیا تو پھر یہ اہم پیشہ بھی بدنام ہو گیا اور اب حکیموں اور ڈاکٹروں کی شبیہ تاجروں کی شبیہ میں مدغم ہونے لگی۔ بیتے زمانے کے اطباء علم الابدان کے علاوہ علم الادیان اور دوسرے علوم میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور مختلف موضوعات پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ بہت سے اطباء تو بہترین طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شاعر، فلسفی، ریاضی داں، سائنسداں، مصنف و محقق گزرے ہیں، لیکن موجودہ عہد کے ڈاکٹر دیگر علوم و فنون میں نہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس فرصت ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے، لیکن اس سے 100% اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کتنے ہی ڈاکٹرز آج بھی ایسے ہیں جو میڈیکل علوم و مضامین کے علاوہ دوسرے مضامین علوم کا بھی گہرا علم رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن میں شعر و ادب کا ذوق بھی پایا جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی ادبی و علمی خدمات روشنی میں نہیں ہے۔ عام طور پر ناقدین نے ان کی طرف توجہ مبذول نہیں کی۔ حقانی قاسمی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی نگاہ میڈیکل ڈاکٹروں کی ادبی خدمات تک پہنچی اور انہوں نے ان کی ادبی خدمات کو روشنی میں لانے کے لیے انداز بیان کا شمارہ میڈیکل ڈاکٹروں کی ادبی خدمات کے حوالے سے نکالا۔ دوسری منصور تحریر شمس الرحمان فاروقی سے متعلق ریسرچ اسکالر فاطمہ خاتون کی ہے۔ وہ لکھتی ہے فاروقی صاحب اردو ادب کے لیے ایک برانڈ تھے۔ وہ اگر کسی کتاب پر تبصرہ کر دیتے یا اپنی رائے دے دیتے تو یہ اس کتاب کی پہچان بن جاتی، جو اس کتاب کی معیار میں اضافے کا باعث بن جاتا۔ غرض ان پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ایسی شخصیت کا اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہے، جس نے ادبی دنیا میں خلا سا پیدا کر دیا جسے پر کرنے میں صدیاں درکار ہوں گی۔ ان تحریروں کے علاوہ شیبہ کوثر کی غزل بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔